आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान फ़राज़ अकबर शाहीन खुशामदीद कहता है शाहीन की परवाज़ में। इस प्रोग्राम में हम हालत हाज़रा कौमी और बैनुल अक़वामी मालूमात पर गुफ्तगू करते हैं और माहिरीन की राय के ज़रिए अहम मसाइल समझने की कोशिश करते हैं। ये तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। मातली हैदराबाद का रांची तमाम पाकिस्तानियों को खुशामदीद कहता हूँ एक बार फिर शाहीन की परवाज़ में। आपका अपना मेज़बान फ़राज़ अकबर शाहीन। आज की बदलती हुई सूरत हाल आप सब इससे वाकिफ़ होंगे क्योंकि मुख्तलिफ निजी चैनल्स पे जो है वो हेडलाइंस बनी हुई हैं। सदर पाकिस्तान ने निहाल हाशमी साहब को गवर्नर सिंध तैनात करने की मंजूरी दे दी है और सदर पाकिस्तान निहाल हाशमी साहब को गवर्नर सिंध तैनात होने नए मुंतखब गवर्नर सिंध निहाल हाशमी साहब की हल्फ बर्दारी इंशाअल्लाह ताला कल होगी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट नौ मुंतखब गवर्नर साहब से हल्फ लेंगे। ये आज की न्यूज़ है। इसके अलावा मैं आपको ये बताऊं कि हमारे इस वक्त के जो मौजूदा गवर्नर हैं वो क्या कहते हैं। कामरान टसूरी साहब, सारी ज़िंदगी कोई एक मनसब पर नहीं रहता। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी, मैं गूंगा बहरा या डमी गवर्नर नहीं रहा। कामरान टसूरी, मुल्क की खातिर सियासी ज़बान बंद रखूँगा, ये कहना है गवर्नर सिंध जो अब तक मौजूद हैं कामरान टसूरी साहब। यकीनन कल जो है वो नए गवर्नर जो है वो हल्फ ले लेंगे, निहाल हाशमी साहब। निहाल हाशमी साहब को हमारी तरफ से शाहीन की परवाज़ की पूरी टीम की तरफ से मुबारकबाद है और कामरान टसूरी साहब की जो खिदमात हैं उनको भी खराज तहसीन पेश करते हैं कि कामरान टसूरी साहब ने जितना भी टाइम गवर्नर रहे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। ये अल्लाह की देन है। अल्लाह ताला जब दिल चाहे जिसको दिल चाहे इज़्ज़त से नवाज सकता है। हमारे प्रोग्राम में जो है वो क्या बताऊं मैं आपको, जब मैं इनका तस्करा करता हूं मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं। सुन्नी तहरीक के सरबराह हैं इंजीनियर सरवत एजाज कादरी साहब, बहुत खिदमात हैं इनकी आवाम के लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको उम्र शरीफ मुबारक। खैर मुबारक सरोद भाई, कितने प्यार से आपने उम्र की मुबारकबाद की है, दिल खुश हो गया सर। बहुत शुक्रिया, बहुत अल्लाह शुक्रिया। सलामत रखे। इन्हीं के साथ तशरीफ़ रखते हैं हेमाटोलॉजिस्ट हैं, रूहानी शख्सियत हैं, डॉक्टर रफ़ीउद्दीन सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। बड़े बेबाक तज़िये करते हैं, बेबाक बहादुर इंसान हैं, ताजिर रहनुमा है हमारे। इधर उधर ना देखें, ज़रा मेरी नज़रों में देखें। जनाब जावेद सिद्दीकी साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक एवरीथिंग ठाक इज हैं? गुड। आप बताएं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। सरोज भाई, मैं सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगा। निहाल हाशमी साहब माशाल्लाह से नए गवर्नर मुंतखब हो गए, क्या कहना चाहेंगे? मुबारकबाद देंगे कि अल्लाह ताला ने एक मनसब दिया है और उस मनसब के साथ इंसाफ करें और इस जो मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के अंदर हर एक को एक पॉजिटिव रोल प्ले करना है और हर आने वाले से और हर जाने वाले से यकीनन ये उम्मीदें होती हैं कि वो जो काम करके गए हैं उसको कंटिन्यू करें, अच्छे कामों को, ताकि काम आगे बढ़े। और इससे पहले भी जो गवर्नर साहब टसूरी साहब ने काम किया, अवामी तौर पे एक बहुत अच्छा एक इम्पैक्ट छोड़ के गए हैं और मैं समझता हूँ कि इनके लिए भी एक चैलेंज होगा। और क्योंकि वो भी बहुत प्यार वाले इंसान हैं, मोहब्बत वाले इंसान हैं और आवाम में रहते हैं और यकीनन उनकी भी बहुत कुर्बानी है। बड़ी देर बाद उनको रिकग्नाइज़ किया उनकी पार्टी ने, ये भी उसको मुबारकबाद। और मैं समझता हूँ कि अब हमने ये सोचना है कि इस मुल्क को आगे कैसे लेकर जाए। पूरी दुनिया में मुसलमान जिस आजमाइश, जिस तकलीफ़, जिस कर्ब का शिकार है, यकीनन ये शहर कराची तो के साथ वैसी सुतेली माँ का सलूक होता है, मुझे बोलने में कोई आर नहीं है। पूरी दुनिया तरक्की कर रही है लेकिन अपना कराची भी तरक्की करना चाहिए। उसके लिए मिलजुल कर तमाम सियासी जमातों को एक जगह बैठ कर सोचना है कि हमने इस मुल्क को आगे कैसे लेकर जाना है। इस कौम की गुर्बत, ये सब चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं। इंशाल्लाह कंटिन्यू जब करते रहेंगे तो ये सब चीज़ें सवालात जवाब की सूरत में देंगे। लेकिन एक दुखे दिल के साथ ये भी है कि यार हम जो कुछ हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा, बदलना चाहिए, माशरे को बदलना चाहिए, लीडरशिप को, अशराफिया को, सबको अपने आप को बदलना होगा इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की तरक्की के लिए, इस मुल्क की बका के लिए, इस मुल्क की सलामती के लिए।
میں سمجھتا ہوں کہ سب کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. بالکل کرنا پڑے گا، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا گورنر کامران ٹسری صاحب کا کہنا ہے گل پلازا کی آواز اٹھانے پر یہ سزا دی جا رہی ہے. اس میں ہم اب کیا کمنٹس کریں گے؟ ایسے تو بہت سارے ایشو ہیں. کراچی کی ترقی نہیں ہو رہی تو اس پہ کس کا ایشو ہے؟ اگر کراچی کے اندر روزگار نہیں ہے تو یہ کس کا ایشو ہے؟ کراچی میں بجلی نہیں ہے تو یہ کس کا ہے؟ بیسک نیڈس پبلک کی نہیں ہے، یہ کس کا قصور ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال جواب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس چیزوں سے باہر نہیں آئے، ہم یہ کہتے ہیں کہ کام اچھا کیا، جو کام اچھے کیے اس کو کنٹینیو کریں. جس کام میں آپ امپرومنٹ کر سکتے ہیں تو آئیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع دیا، اللہ نے آپ کو یہ منصب دیا، آپ کو انصاف کریں، عدل کریں، تعلیم کو فروغ دیں، شہر کو بدلیں. شہر کو اب تو بھائی بھائی ایک ہو گئے ہیں، تو اب میں سمجھتا ہوں کہ اب تو کوئی لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہونا چاہیے. اور یہ شہر جو یتیم ستیلا جو اس کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، اس میں اب ترقی ہونی چاہیے اور تیزی سے ہونی چاہیے. اور ہم سب کو اکائیوں کو ایک جگہ جمع ہو کر کام کرنا ہوگا. شاہین بھائی بڑا ہم شاہین کی پرواز میں بیٹھے تھے، اس لیے پرواز والی باتیں کر رہے ہیں کہ اب ہم پرواز جبھی ہوگی جب ہم سب یونٹی ہوگی. مکے سے آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اتحاد اتفاق جو ضرورت ہے، اس مہینے کی ٹریننگ بھی یہی ہے، اس مہینے کی تربیت بھی یہی ہے. جہاں رشتوں کا احساس ہے، جہاں بھوک، آپ کو بتا رہے ہیں غریب کی غربت دیکھیں کہاں پر ہے. مطلب آپ انصاف دیکھیں کہ ہم 55 روپے لیٹر پیٹرول کا بم مار دیتے ہیں. مجھے بتائیں اس میں اشرافیہ کس کو فائدہ ہوا؟ یہ ایک بہت بڑا ایک سوال ہے جس کا جواب ابھی تک تو ہمیں کسی نے دیا. ہو سکتا ہے میرے ساتھ بڑے پیارے دوست جاوید بھائی ہیں، بڑی بے باک گفتگو کرتے ہیں، یہ شاید بتاتے ہیں کہ وہ 55 روپے کس کی جیب میں گئے. عوام کی جیب میں تو نہیں گئے، وہ عوام کو نہیں گئے. ہم نے کس کو پہنچایا؟ مارچ تک کا ہمارے پاس اسٹاک موجود تھا، پھر یہ کہاں گیا؟ جی جاوید بھائی، یار یہ وہ چپتے ہوئے سوالات ہیں جو اس کا جواب ہمیں مل نہیں رہا ابھی تک. یہ کس کو ہم نے کس کو پروموٹ کرنا ہے؟ اس قوم کا قصور کیا ہے؟ غریب کو ختم کرنے کے لیے کیا ہم نے بم مار دیں، ایک دفعہ ایک ہی مار دیں جو نہیں ہے؟ ہم اس غریب کو اس طرح ترسا کے ختم کر رہے ہیں، نہ کھانے پینے. یہ تو آپ سب ہیومن رائٹس والے لوگ ہوتے ہیں، یہ لوگ آوازیں اٹھانے والے لوگ ہیں، ایسے بھی بے باک لوگ ہیں. ایسے حضرت اب آپ آخری یہی حل رہ گیا ہمارے یہاں، تو زیادہ تر یہ رہ گیا حضرت کوئی وظیفہ بتائیے گا حضرت، ہم صحیح بات، پریشانی سے باہر نکل کر آ جائے، کرکٹ کا میچ جیت جائے، ہم ملک ترقی کی طرف لے کر چلے جائیں. یار کب تک کب تک یہ سب چیزیں چلیں گی؟ کب ہم اپنی عوام کو، جس کو ہم کہتے ہیں عزت دو، وہ عزت دو، ووٹ کو عزت دو، تو عوام کو کب عزت دیں گے جو آپ کو کندھوں پہ بٹھا کے لے سر کر آپ بھی تو عوام کو ریسپیکٹ دے رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ قادری ہاؤس پہ جو راشن کی جو آپ نے تقسیم کیا ہے غریبوں کے اندر، آئیے دیکھتے ہیں نا وہ ویڈیو سب. جی بسم اللہ. اچھا ماشاء اللہ. ہمارے ساتھ چلو، ہمارے ساتھ چلو، غریبوں کا ساتھ دیتے ہیں. آؤ لوگو، آؤ لوگو، آؤ لوگو ہمارے ساتھ چلو، ہمارے ساتھ چلو، غریبوں کا ساتھ دیتے ہیں. آؤ لوگو ہمارے ساتھ چلو، اہل سنت کی جاہیں کے درد والو ہمارے ساتھ چلو. ہم کو انسان سے محبت ہے، ہم کو انسان سے محبت ہے، ہم کو انسان سے محبت ہے، ہم کو انسان سے محبت ہے. درد مندو ہمارے ساتھ چلو، درد مندو ہمارے ساتھ چلو، آؤ لوگو. اس بارے میں آپ بتائیں نا. سبحان بس اللہ. یار دل خوش ہوتا ہے یار، غربت دیکھ کے اپنے لوگوں کی، اور لوگوں کا ہمارے احساس ختم ہو گیا یار. رشتوں کا احساس نظر نہیں آتا جو ہونا چاہیے. آپ یقین مانیں اتنی تنظیمیں اس وقت اس پہ کام کر رہی ہیں، دسترخوان دیکھو روڈ پہ بچھے ہوئے ہیں، لوگ خدمت کر رہے ہیں. یار یہ ریاست ماں جیسی ہے. جاوید بھائی بتائیں گے کون سی ماں ہے؟ ہم کون سی ماں ہم سے پیار ہم یہ ریاست جب ماں جیسی ہے، ماں کے لیے تو سارے بچے پیارے ہونے چاہیے نا. آج آپ خدا کی قسم، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو
ہمارے مستحق ہمارے وہ مخیر حضرات جو آگے بڑھ کر اپنا حصہ ڈالتے ہیں. آپ بھی کرتے ہوں گے, آپ بھی حیدرآباد میں اپنا دسترخوان بچھاتے ہوں گے اور غیبی لوگوں کی مدد کرتے ہوں گے غائبانہ طور پہ. لیکن اس کا حل نہیں ہے آج ہم مستحقون کو اپنے خوشیوں میں شامل کریں جو اس کے مستحق ہیں. ہم ان لوگوں کو شامل کریں. یہ تو مہینہ ہی احساس دلانے کا مہینہ ہے کہ کسی کی بھوک کا احساس کرو, کسی کی غربت کا احساس کرو, اس کی تکلیف کا احساس کرو. اور آج آپ جس ہم یہ دے رہے تھے, یقین مانیں آپ کے ہم نے پتہ کیا کیا ہے, بالکل نیا اسٹائل ہم نے اپنایا. سارے گیسٹ بلائے تھے, ایم پی اے, ایم این اے, چیئرمین سب تھے, تجزیہ نگار بھی تھے, سارے لوگ تھے. کسی کو بھول تو نہیں گئے سر؟ اب بھولے, 2-3 بہت لوگوں کو بھولے, لیکن یہ پہلا اسٹائل تھا. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں آپ کو شکایت نہیں ہوگی, اور نیکسٹ ٹائم میں شکایت نہیں ہوگی. لیکن سر آپ یہ دیکھو کہ لائنیں لگی ہوئی ہیں. ابھی ہم کل جمعہ کا روز ہے, انشاءاللہ تعالیٰ پولیس چوکی کے اوپر نا ہم چکن لگا رہے ہیں, 50% ڈسکاؤنٹ دیں گے ماشاءاللہ. کہاں پر سر؟ سبسڈی پولیس چوکی کھارد ہے. کھارد آگرہ تاج پہ بھی لگائیں گے. 3 کی ہماری سیٹنگ بنی, تو انشاءاللہ تعالیٰ میں تمام 13,000 سے کہتا ہوں یار خدا کا اللہ نے دیکھو نا آپ کو دینے والا بنایا ہے. اب خدا کا اللہ آپ سے لوگوں کی خدمت لے رہا ہے. اللہ آپ کے دینے والے ہیں, وہ لینے والا ہاتھ نہیں ہے نا. آپ کا ہاتھ ایسے رکھا ہوا ہے. تو آپ جیسے لوگ ہیں آگے بڑھ کر خدمات انجام دے رہے ہیں, لیکن ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا. اس کارواں میں آپ کے ساتھ سب کو شامل ہونا چاہیے. میں تو یہ کہوں گا, میری درخواست ہے, آپ بھی تو ان سے کہیں گے. ابھی ہم جیسے یہ سستا بازار لگانا چاہ رہے ہیں, اب اس کے اندر ہمارے لوگ ہیلپ کریں, ہمارا ساتھ دیں, ہم سبسڈی دیں, وہ کور کریں. اور کیونکہ ہم جیسے سیل کرتے ہیں 50% پہ, تو وہ تو آدھی پیسے تو ہم کاسٹ ریٹرن ہو جاتی ہے نا, لیکن آدھی پہ جو ہمیں وہ سبسڈی مل جائے گی. تو آپ یہ دیکھیں, رات کو میں کھارادر میں تھا, گوشت دینا, بچیا کا گوشت 800 روپے کلو میں دیا. اور بھائی مجھے رونا پتہ کیا آ رہا تھا کہ میری مائیں بہنیں لائن میں لگی ہوئی تھی. اللہ اکبر. مجھے رونا ہی آ رہا تھا کہ میری اس جگہ پہ میری ماں کھڑی تھی, اس جگہ پہ میری بیٹی کھڑی ہوئی تھی, اس جگہ پہ میری بہن کھڑی تھی. کیا یہ ہم نے یہ پاکستان اس لیے بنایا تھا؟ اس پاکستان کے اندر ہم آئے تھے آزادی حاصل کر کے, آئے کہ یہاں پہ آزادی ہوگی, عدل ہوگا, انصاف ہوگا, تعلیم ہوگا, امن و امان ہوگا. کہاں ہے کوئی ایک چیز ہے آپ کو؟ یار بھوک ہم نہیں دور پر کر پا رہے, 2 وقت کی روٹی نہیں دے پا رہے. ہم اناج اگانے میں سب سے آگے, اخراجات ہمارے دیکھیں, معاملات ہمارے دیکھیں. یار خدا کی قسم ہمارے دل کا رحم ختم ہو گیا. ہم نے یہ روز آئے بم گرا دے, اور کمی بھی کیا کیا, بہت بڑا احسان کیا جاوید بھائی, 2 روپے 2 پیسے. ارے یار شرم و حیا ہوتی ہے یار. پوری دنیا میں گھوما ہوں, میں نے دیکھا وہاں پر انگلینڈ میں, جاپان میں, میں نے دیکھا جب یہ آپ کا ایئر اینڈ ہوتا ہے, دسمبر کا اینڈ ہوتا ہے نا, جب وہاں پہ آپ چیزیں یار لگا ہوا تھا, فار مسلم ڈسکاؤنٹ, 50% ڈسکاؤنٹ فار مسلم ڈسکاؤنٹ. یار ایوری تھنگ از فری. سمجھے کتنی کاسٹ ہائی ہوتی ہے وہاں انگلینڈ میں جائیں, جاپان میں, لیکن ہم میں فار مسلم کارنر لکھا ہوا ہوتا ہے. یار ایک غیر مسلم ہمارے لیے اتنا کیئر کر رہا ہے, ہمارے تہوار کا اتنا, سوچو اپنے لیے کتنا کرتا ہوگا وہ. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جب ان کے تہوار آتے ہوں گے تو وہ یقیناً اس سے بھی زیادہ کرتے ہوں گے. بالکل کرتے ہوں گے, اور کرنا چاہیے. ہم نے کبھی لگایا کہ 50% ڈسکاؤنٹ فار ایوری ون نہیں ہے نا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو اللہ نے اخلاق, محبت, پیار, رواداری کی ہمیں تربیت دی. دین تو ایسا دے رہا ہے کہ اگر تمہارے سالن کے اندر تمہارے سالن پکا رہے ہو اور اس کی خوشبو پڑوس میں جا رہی ہے, تو تم پر فرض ہو جاتا ہے, حکم فرمایا کہ آپ اس کے اندر پانی زیادہ کر دو تاکہ 1 پلیٹ سالن کی اس کے گھر پہ بھی بھجوا دو. یعنی کہ دین کتنا پڑوسی کا خیال کرنے کو بتا رہا ہے. اللہ. اور میں اور آپ کہاں ہیں, ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, کتنا کھا لیتے ہوں گے. کفن میں کوئی جیب نہیں ہے. جی ہاں بالکل. قبر میں کوئی لاکر نہیں ہے. آپ نے 55 روپے دے کے کمپنیوں کو فائدہ پہنچایا, عوام کو کیا فائدہ پہنچا؟ جو 10,000 روپے کا آپ آنکھ دیکھ رہی ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ کی آنکھ دیکھ رہی ہے, کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے. لیکن ہمیں کیمرے کی آنکھ کا ڈر ہے, اللہ کی آنکھ کا نہیں جو اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ تو شہ رکھ کے قریب, اللہ تو آپ کو ہر وقت دیکھ رہا ہے. ہم کیمرے کا آنکھ سے اس لیے ڈر رہے ہیں کہ یار یہ 10,000 کا ہمارے پاس گھر کے اوپر وہ کیا کہتے ہیں, اس لیے وہ 10 روپے چالان نہ آ جائے, 12,000 کا نہ آ جائے. یار جو 300 روپے کا 500 روپے کا پیٹرول ڈلوا رہا ہے یار, اربوں روپے کا شاید بھائی پیٹرول فری, اربوں روپے کا
खुदा की कसम, यहाँ खाना भी फ्री है, पानी भी फ्री है, चाय भी फ्री है, ड्राइवर भी फ्री है, गाड़ी भी फ्री है, पेट्रोल भी फ्री है, डीजल भी फ्री है, सबको किसके लिए? अशराफिया के लिए। मेडिकल फ्री इंग्लैंड के अंदर इलाज जी। अशराफिया के लिए। सरवत भाई, हाँ, आपके लिए नहीं है, आवाम के लिए नहीं है। इस 25 करोड़ आवाम के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय मौत, नाले, गड्ढे, रोड, टूटे हुए रोड, और इनके पास और कुछ नहीं है इस कौम को देने के लिए। नहीं यार, इस महीने में तो इंशाल्लाह अल्लाह की बारगाह में तो बिल्कुल बिल्कुल देना चाहिए। और यकीनन आप आवाम के लिए दर्द रखते हैं, पाकिस्तान के लिए बहुत दर्द रखते हैं। हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं जाहिद मंसूरी, सीनियर रहनुमा एमक्यूएम पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। जाहिद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आवाज़ आ रही है आपको? जी जी जाहिद मंसूरी साहब, आवाज़ आ रही है। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र। आपकी तबीयत कैसी है? ठीक ठाक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सरवत एजाज कादरी साहब, ताजिर रहनुमा जावेद सिद्दीकी साहब और रेमाटोलॉजिस्ट डॉक्टर रफ़ीउद्दीन सिद्दीकी साहब। जी माशाल्लाह। जी भाई, ज़रा ये तो बताइए कि उसके ये तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? किसके? गवर्नर साहब के बारे में? जी जी, गवर्नर कामरान टसूरी साहब ने जो कहा है कि गुल प्लाजा पे जो हादसा हुआ उसके लिए मैंने आवाज़ उठाई, उस पर मुझे सज़ा दी जा रही है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। अब देखें ना, एमक्यूएम का शुरू से वतीरा यही रहा है कि यहाँ पे हमसे जो भी वोट लेने आया, कौमी असम्बली का वोट हो या सूबाई असम्बली का वोट, हमने बिला मशरूत लोगों को दिए। जी, बेनज़ीर भुट्टो हमारे दर पे आई, मरकज पे आई, शहबाज शरीफ साहब भी आए, नवाज शरीफ साहब भी आए, इमरान खान साहब भी आए, यूसुफ रज़ा गिलानी भी आए, कई वज़ीर आज़म भी आए, वज़ीर आला भी आए, सदर भी आए। हमने किसी को मायूस नहीं किया, लेकिन हमसे वो लोग वादे करके जाते थे कि भाई हम कराची में दूध शहद की नहरें बहा देंगे, कराची के आवाम के लिए, हैदराबाद की आवाम के लिए, मातली की आवाम के लिए हम भरपूर कोशिश करेंगे, उनके मसले हल करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से हम हमेशा ये देखते आए कि जब भी ये हुआ, उन्होंने हमसे वोट तो ले ली, हमसे हमारी हिमायत तो ले ली। पीडीएम की जब तहरीक चली तो एमक्यूएम सबसे आगे थी। एमक्यूएम की वजह से ही सारा ये नए इलेक्शन हुए थे 2024 के। लेकिन हमेशा ये हुआ, जब भी एमक्यूएम करती है उनके लिए कोशिशें पूरी कि भाई अच्छे लोग आ जाएं इख्तिदार में और जो कराची के मसले हल कर सके, मुल्क के मसले हल कर सके, गरीब आवाम के मसले हल कर सके। लेकिन बदकिस्मती से कभी वैसा नहीं हुआ। जब भी हमसे काम निकल जाता है तो हमें दूध की में मक्खी की तरह निकाल फेंक देते हैं और करते वही हैं जो उनकी मर्जी में होता है। कामरान टसूरी अवामी गवर्नर हैं थे और जो काम वो अंजाम दे रहे थे, मेरे ख्याल में आज तक किसी गवर्नर ने अंजाम नहीं दिया। 50,000 बच्चों को उन्होंने आईटी की स्कॉलरशिप दी, आईटी का काम सिखाया, जो इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे महंगे कोर्सेज थे वो उन्होंने यहाँ करवाए। लाखों राशन उन्होंने बांट दिए, बेशुमार मोटरसाइकिलें दी। यानी कि एक अवामी गवर्नर का तासुर था उनके लिए और आवाम के लिए भरपूर काम कर रहे थे। और अच्छा, मुझे जाहिद मंसूरी साहब ये बताइएगा, डॉक्टर फारूक सत्तार का एमक्यूएम पाकिस्तान को वफाक से अलग होने का मशवरा है, इस बारे में क्या कह रहे हैं आप? जी देखें, असल में जो बात हुई थी ना, एमक्यूएम जो मसले पेश कर रही थी, कराची इस वक्त जो है ना कितनी बुरी कंडीशन में चल रहा है। कराची हो, हैदराबाद हो, पूरा सिंध हो, पूरा तबाह हाल चल रहा है इस वक्त। कहीं भी आप चले जाएंगे तो कराची में खड्डे, सेवरेज का पानी, रोडें टूटी हुई हैं, सेफ्टी है नहीं, डंपर बच्चों को कुचले। परसों ही दो भाइयों को डंपर ने कुचल दिया जो ईद की शॉपिंग के लिए जा रहे थे। यानी कि कराची का ये हाल चल रहा है। तो कराची के लिए आवाज उठाई कि कराची के मसले हल करें, पीपल्स पार्टी के तसल्लुस से निजात दिलाएं। लाखों का अरबों रुपए इनको मिल चुके हैं, लेकिन कराची की समेत पूरे सिंध की बेहतरी के लिए कोई पैसे खर्च नहीं हो रहे। सारे पैसे दुबई शिफ्ट हो रहे हैं या मुल्क से बाहर जा रहे हैं। तो फारूक सत्तार भाई ने इसी कॉन्टेक्स्ट में और हमारे खालिद मकबूल भाई ने सबने ये बात बोली कि अभी कराची को अब मजीद जो अगर तरक्की देनी है, इनके तसल्लुस से बचाना होगा, तभी जाके कराची कुछ कर सकता है। वरना कराची में ना सेफ्टी है, ना रोजगार है, ना इसमें तो कोई तरक्की है। तो एमक्यूएम पाकिस्तान का क्या फैसला है सर, कि वफाक के साथ जुड़ी रहेगी या अलग हो जाएगी? अभी देखें, अभी तो हमारे मरकजी कमेटी का इजलास होगा, उसमें तमाम चीजें रखी जाएंगी। क्योंकि अभी खालिद मकबूल भाई हमारे इस्लामाबाद में है और अमीनुल भाई है, फैसल सरदारी भाई वो लोग इस्लामाबाद में है। तो कल रात को ये लोग पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, फिर बैठ के कोई लाएमल तय करेंगे और जो कौम और मुल्क के लिए बेहतर होगा वही इंशाअल्लाह हम लोग अमल करेंगे। लेकिन ये जो शब्द खून मारने की जो रवायत है वफाक की जानिब से, पीपल्स पार्टी की जानिब से, ये अभी तक बरकरार है। 19 जून का ऑपरेशन ले लें, एक गवर्नर राज ले लें 1998 का, या 2013 का ऑपरेशन ले लें, हमेशा एमक्यूएम के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। एमक्यूएम कुछ कर रही होती है, एमक्यूएम मुल्क को कौम की तरक्की के लिए कुछ कर रही होती है, कराची के लिए कुछ कर रही होती है, उसे रोक दिया जाता है। हम चाहते हैं कि ये चीजें इस तरह रुके ताकि कराची और समेत पूरा मुल्क सुकून की सांस ले सके,
اور جو اس وقت جو آپ بات کر رہے تھے سرور بھائی کہ پیٹرول کی قیمتیں دنیا میں کم ہو رہی ہیں اور یہاں بڑھ رہی ہیں، یعنی عوام دوست حکومت تو کوئی آتی نہیں ہے. اچھا زاہد جو منصوری عوام صاحب، کی میں مشکل آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کھلے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے نیال ہاشمی صاحب کو نیا گورنر منتخب ہونے پہ مبارکباد دیں گے؟ دیکھیں سیاست میں ہر چیز پاسبل ہوتی ہے، ہم تو سیاست میں جو بھی ہم سے ہو سکے گا ہم کریں گے، لیکن سوال اس وقت یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک جو شب خون مارا گیا ہمارے اوپر، تو اس کی کیا جواز بنتا ہے. ایک کاربن ڈیسوری جو ایک عوامی گورنر تھے، وہ بھرپور طریقے سے کام کر رہے تھے، جی ایک ان کو ہٹا کے لا دیا گیا. نیال ہاشمی صاحب بہت اچھے آدمی ہیں، ہم تو اس میں کوئی انکار نہیں ہے، لیکن ایک چیز ہوتی ہے کہ کم از کم ہمیں اعتماد میں لیتے بٹھاتے ہمارے چیئرمین صاحب کو، ہماری مرکزی کابینہ کو بھی ہم یہ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، لیکن ہم پہ لا کے تھوپ دیا گیا فیصلہ. تو اس سلسلے میں ہمارے سخت ریزرویشن ہے اور ہم اس سلسلے میں بھرپور احتجاج بھی کریں گے، اور جو مرکزی کمیٹی کا فیصلہ ہوگا پھر ان شاء اللہ تعالیٰ اسی لحاظ سے ہم آگے چل کے بات کریں گے. اچھا فاروق ستار صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہمارا جو معاہدہ ہوا ہے وہ مسلم لیگ نون سے ہوا ہے، پیپلز پارٹی سے نہیں ہوا. سر جی میں وہی بتا دیں، جب پی ڈی ایم کا جب معاہدہ ہوا تھا اس وقت 3 جماعتی معاہدہ ہوا تھا، یعنی کہ پی ٹی آئی سے عدم اعتماد لانے کے لیے، پی ٹی آئی کے خلاف عدم اعتماد لانے کے لیے 3 جماعتی اتحاد ہوا تھا. اس میں سب چیزیں پوائنٹ طے ہوئے تھے کہ کراچی کی بہتری کے لیے ہم ہر کام کریں گے. 140A کے تحت بھی یعنی کہ مقامی حکومتوں قیام کے لے کے آئیں گے. یہ یعنی ان کے بلاول بھٹو صاحب نے سائن کیے تھے اس معاہدے کے اوپر. اس کے بعد جب یہ ہوا کہ جب 2024 کے الیکشن ہوئے تو پیپلز پارٹی اس معاہدے سے مکر گئی. مکرنے کے بعد اس نے کیا کیا کہ جو ہے نا ہم سے الگ ہو گئی، ہم پھر اپوزیشن میں چلے گئے صوبائی حکومت میں. وفاق میں ہم نون لیگ کے ساتھ ہیں. اب نون لیگ نے جو ہم نے ایسا جو کیا وہ اس کے خلاف ہمارے سخت تحفظات ہیں. یہ پوائنٹ ہم ان کے سامنے رکھیں گے کہ بھائی جب آپ سے ہمارا اگریمنٹ تھا کہ بھائی گورنر ایم کیو ایم کا ہوگا، پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور جو مسئلے تاکہ یہاں بیلنس چلے، اب وہی بیلنس ہی خراب کر رہے ہیں خود. تو اس سلسلے میں ہماری بھرپور توجہ یہی ہوگی، ہماری بھرپور مطالبہ یہی ہوگا کہ اس پر نظر ثانی کی جائے اور ایسی چیزیں لائی جائیں جس سے عوام میں اعتماد بحال ہو. بہت شکریہ زاہد منصوری صاحب، آپ نے شاہین کی پرواز کے لیے ٹائم نکالا، بہت شکریہ. ناظرین ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، میں ہوں پاکستان، میرے ساتھ موجود ہیں خوبصورت پاکستانی. ایک اور خوبصورت پاکستانی محمد علی شیخی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم محمد علی شیخی صاحب. ماشاءاللہ آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں اور میں آپ کی طرف بھی آ رہا ہوں. ایک کالر ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام صاحب، کیا حال ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. ڈاکٹر اشفاق بات کر رہے ہیں؟ جی 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 ڈاکٹر صاحب کہیں دل کی بات شاہین کی پرواز سے. کیا درد رکھتے ہیں آپ حیدرآباد کی عوام کا؟ فراز بھائی، سب سے پہلے تو میں اپنے درد کی ایک آواز آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. جی جی اور اس آواز کو آپ 1 سال سے پہنچا رہے ہیں. جی بسم اللہ سٹی میں جو قبرستان ہے اس کے حوالے سے. جی میں بالکل اس پہ آواز اٹھاتا رہا ہوں اور یقیناً اس قبرستان کے لیے اور مزید کہوں گا انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو وہ بن جائے گا. ثروت بھائی بھی یہاں موجود ہیں، انہوں نے بھی کافی ایفرٹس کی اور حیدرآباد کے جو مرکزی رہنما ہیں ان کو ہدایت کی کہ اس قبرستان کے حوالے سے آپ جو جہاں تک کوشش کر سکتے ہو وہ کرو. عمران سہروردی صاحب نے بڑی کوششیں کی، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. لیکن ایک بات ہے کہ میئر صاحب کے زیادہ قریب ہو گئے، وہ کام بیچ میں رہ گیا. میئر کاشف شور صاحب کو کام کرنا چاہیے تھا. فراز بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ چاہے میئر صاحب ہوں یا سروت بھائی ہوں، ہمیں کسی ایم کیو ایم، پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی کے ادارے سے کچھ نہیں بات کرنی. ہمیں ان کے لیے صرف ایک سوالیہ نشان ہے. میں آپ نے جو ابھی بات کی کہ کیا درد رکھتے ہیں آپ کی پروگرام کے حوالے سے، تو مجھے میرا درد آپ اچھی طرح محسوس کریں گے فراز بھائی. جی جی بولیے. جب میں قبرستان آج گیا تو مجھے اپنی ماں کی قبر نہیں ملی. اللہ اکبر. اچھا اچھا، غائب کر دی، کوئی اور آ گیا. جی ہاں، اور میری ماں کی قبر کے نزدیک تقریباً 4-5 گڑھے تھے جس میں پانی بھرا ہوا تھا. اللہ اکبر. مجھ پر کیا بیتی ہوگی. اور اسی طریقے سے جتنے لوگ بھی اس قبرستان میں آتے ہیں اور ان کے جو بھی ہیں نزدیکی ماں باپ بہن بھائی جو اس قبرستان میں مدفون ہیں، وہ جب یہ سب کچھ
अपनी आंखों से देखते होंगे तो क्या महसूस करते होंगे? बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, और अल्लाह तो से फराज हमारी भाई- दुआ है कि फराज भाई, सवालिया निशान तो इन सब के लिए है ना? जी हाँ, सवालिया निशान है। हमारी दुआ है गवर्नमेंट ऑफ सिंध से और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि खुदारा 1 साल से मैं इस कब्रिस्तान के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ, इसको बनवा दें, सेवरेज का निज़ाम सही कर दें, लाइटिंग वहाँ लगवा दें, रोड्स बनवा दें। अब तो सुन लें हमारी बात। सेवरेज बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। सेवरेज का निज़ाम है, इसके अलावा बाउंड्री वॉल जो है वो भी टूट रही है। सर और मैं नहीं डीसी बनवा है। जैनुल आबदीन साहब के पास गया था, वहाँ लाइट्स लगी हुई हैं। उन्होंने मुझसे कमिटमेंट किया था कि फराज साहब मैं इंशाअल्लाह ताला जो है वहाँ की लाइट्स ऑन करवा दूंगा, तो वहाँ की लाइट्स ऑन हो गई सर? तो लाइट ऑन होने से क्या फ़ायदा होगा? आप मुझे ये बताइए कि आज रमज़ान का ये आज जो है आखिरी अशरा चल रहा है जी और इस आखिरी अशरे में हमें जो दूसरा तोहफा मिला है वो लोड शेडिंग के 10 घंटे हो गए। 10 घंटे। अच्छा जी हाँ, 10 घंटे की लोड शेडिंग हो गई है। ये हमें एक आखिरी अशरे के अंदर एक नया तोहफा मिला है। इसके साथ साथ एक डॉक्टर की हैसियत से एक थोड़ी सी गुजारिश और भी है। जी जी डॉक्टर साहब जल्दी से कीजिएगा, 30 सेकेंड है। रबीउल अव्वल चौक से आगे चल के जो हमारा रोड शुरू होता है ये तकरीबन 30 से 40 फीट का है जी और इस 30-40 फीट का रोड जो है ये भी 1 साल से नहीं बन पा रहा, जिसकी वजह से लतीफ़ाबाद के जितने भी मकीन हैं वो बहुत ज़्यादा तकलीफ के अंदर हैं। और मैं डॉक्टर की हैसियत से ये अच्छी तरीके से महसूस करता हूँ कि वहाँ से जो धुआं और मिट्टी गिरदो गुबार उड़ता है उससे जो दमे के मरीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। डॉक्टर साहब मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे गुफ्तगू करूंगा। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच मोहम्मद अली शेखी साहब। बहुत शुक्रिया। सर कोई हम सुनाए ना, दिल दुखा हुआ है, कोई अच्छी सी हम, सारी हम अच्छी हैं लेकिन आपकी आवाज़ में तो माशाल्लाह। सर माइक ले लें आप, माइक। जी 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 मेरे ख्याल से माइक आपका ऑन नहीं है। हमद शुरू हो रही है, आप अभी माइक ऑन कर लें। जी जी तू हबीब है, तू ही
بہت شکریہ محمد علی شیخی صاحب، آپ کا بہت شکریہ. رفیع بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ رمضان کی طاق راتوں کے حوالے سے ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے گا کچھ. سب سے پہلے تو میں مبارکباد دیتا ہوں میرے بھائی سروج بھائی. خدمت ایک عظیم چیز ہے. 2005 کے زلزلے میں جب ہمیں اللہ پاک نے کرم نوازی فرمائی کہ ہم وہاں پہنچے چوتھے دن، ان میں سے میں کئی ایک کو جانتا ہوں. جب وہ خدمت کے بعد واپس آئے، رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی اللہ زیارت. علیہ وسلم. سبحان اللہ. تو یہ جو خدمت ہے نا، کراچی والے تو دنیا میں سب سے بڑھ کر خدمت کرتے ہیں. الحمدللہ. ایسی ہی تو ایس آئی یو ٹی آباد نہیں ہو گیا، اور ہر جگہ ہر شعبے میں. اب جیسے یعنی ہر شخص جو ہے وہ کائنات ہے. دوسری بات نہیں عرض کرتے، ہمیں سب کو اپنی اپنی لاش اٹھانی ہے. ہمیں پتہ ہے ہمارے اعمال کیا ہیں، ہم کتنے اچھے ہیں کتنے گندے ہیں ہمیں معلوم ہے. یقین کیجئے جیسے ثروت بھائی کی آنکھوں میں آنسو ہیں، میرے بھائی جاوید بھائی کی آنکھوں میں آنسو ہیں. میرا دل راتوں کو ہم جاگتے ہیں، یعنی لوگ سائیکولوجیکل پیشنٹ ہو چکے ہیں کہ یہ 80 سال ہو گئے، یہ حالات کیسے سدھریں گے. اور ہمارا یہ عالم ہے کہ ہم گاڑی میں جاتے ہیں، گرمی ہوتی ہے تو ایک ایکسٹرا بوتل پانی کی نہیں رکھتے کہ کوئی موجود ہوگا پیاسا تو اس کو پانی پلا دیں. سبحان اللہ. یقین کیجئے میں دعویٰ کرتا ہوں فراز، یہ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ ہم اپنے فریج اور ریفریجریٹرز میں اپنا باسی کھانا نکال دیں تو بھوک ختم ہو جائے گی. آج ہم نے ہنڈیا پکائی، اس میں سے بچا اور وہ ہم نے رکھ لیا. چٹنیاں رکھی ہوئی ہیں، کیا کیا چیزیں رکھی ہیں، مگر دے نہیں رہے، گٹر پہ نظر آئیں گی. تو اپنے اپنے حصے کی جو نا یہ کام کرنا پڑے گا. جیسے ثروت بھائی کام کر رہے ہیں، جاوید بھائی کام کر رہے ہیں، تم کام کر رہے ہو، عاجز کام کر رہا ہے نا. ایک دانہ پروگرام تم چلاتے ہو نا وہاں، جی شاہین ایک دانہ پروگرام چلاتے. تم غریب لوگوں کو کھانا کھلاتے ہو نا. شکر الحمد. اللہ کام لے رہا ہے، اللہ کھلانے والا ہے بے شک. اب اس کام میں اضافہ ہوا نا الحمد یا کمی ہوئی؟ الحمدللہ اس کام میں اضافہ. رفیع صاحب مجبوری ہے، جی جی. ہمارے کان میں بادشاہ سلامت موجود ہیں. ٹھیک. ناظرین آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ڈاکٹر معراج بیٹھے رہیے گا، جائیے گا نہیں کہیں. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. فولادی دیوار ہے، فیضان سٹیل، تحفظ کی پہچان. ہم آپ کے لیے لا رہے ہیں نوبل مین کمپنی کی طرف سے انڈیپینڈنٹ پرفیوم. Pump the fun up. Enjoy the exciting world of sport. Melbach, add emotions to the game. السلام علیکم، میں ہوں اسد شفیق. دا نوبل پرفیومز نے آج مجھے گفٹ ہیمپر بھیجا جس میں ان کا پرفیوم دا انڈیپینڈنس میں نے ٹرائی کیا اور مجھے بہت پسند آیا. آپ لوگوں کو بھی میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ پلیز گیو اٹ اے ٹرائی. Pump the fun up. Enjoy the exciting world of sport. Melbach, add emotions to the game. مزیدار حلیم طاقت اور توانائی سے بھرپور ایک مکمل صحت مند غذا جو رکھے آپ کو روزے میں تر و تازہ اور توانا. اس رمضان افطار اور سحری کریں مزیدار حلیم کے ساتھ. تعلیم سب کا حق ہے، آئیے یہ حق ادا کریں. Is brought to you by بدلتے دور کا منچاہا جوڑ، شہتاج کوکنگ آئل اور بناسپتی. فولادی دیوار ہے، فیضان سٹیل، تحفظ کی پہچان. ناظرین میں ہوں پاکستان، میرے ساتھ موجود ہیں خوبصورت پاکستانی. ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے دی نوبل کمپنی. انڈیپینڈنٹ پرفیوم ہے ان کا، اور یقیناً اس پرفیوم کو میں تو استعمال کر چکا ہوں، آپ بھی ضرور استعمال کریں. بہت
आला परफ्यूम है और ऑनलाइन नंबर हमारी स्क्रीन पर चल रहा है, आप उसमें कॉल करके आप जो है इस परफ्यूम को मंगा सकते हैं। बिलाल जो हैं इस कंपनी के डायरेक्टर हैं, उन्हें आप फ़ोन करें, ऑनलाइन नंबर से आप मंगा सकते हैं। इसके साथ मैं आपको ये बताता जाऊं कि अस्तासी रेस्टोरेंट डिफेंस 8 में मौजूद है और मैं पूरे पाकिस्तान से ये कहूँगा कि जिसने अस्तासी रेस्टोरेंट का खाना नहीं खाया उसने कुछ भी नहीं किया ज़िंदगी में, उसके बग़ैर आपको जो है वो मज़ा ही नहीं आएगा और कुछ ना कुछ ज़िंदगी में कमी रह जाएगी। तो यकीनन अस्तासी रेस्टोरेंट में आप ज़रूर जाएं, ख़ास तौर पे हैदराबाद मातली के लोग, बदीन के लोग, मीरपुखास के लोग और पंजाब के जितने भी मेरे भाई हैं वहाँ के लोग ज़रूर जब कराची आएँ तो डिफेंस 8 में अस्तासी रेस्टोरेंट का खाना ज़रूर एंजॉय करें। और हमारे साथ जो है वो शाहीन हेल्थ केयर फ़ारूक शाहीन साहब ने ताउन किया है। उनकी प्रोडक्ट है एसिस कैप्सूल, जिसका कहना ये है कि ये दोबारा जवान कर देती है, बॉडी को दोबारा रिजुविनेटर कर देती है। एसिस प्लस ज़रूर इस्तेमाल करें, ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है, मल्टीविटामिन्स एंड मिनरल्स हैं इसके अंदर। तो मैं समझता हूं कि इस प्रोडक्ट के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मोहम्मद अली शेखी साहब, आपने भी यकीनन एसिस प्लस इस्तेमाल किया, जल्दी से बताइएगा एसिस प्लस। बिल्कुल इस्तेमाल किया और ऐसे एक अजीब सी एक अच्छी एनर्जेटिक लहर आ गई मेरी लाइफ में। बिलीव करें, पहले मैं बड़ा स्लगिश फील करता था, बहुत लेजी, ये वो, कहीं जाना है तो बड़ा कतराता था, क्यों कौन जाए, मगर इसमें तो एक एनर्जी आ गई। सर प्रोडक्ट का नाम तो बताइए, कौन सी प्रोडक्ट है? एसिस प्लस। एसिस प्लस, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। जावेद भाई, काफ़ी देर से आप खामोश हैं, मैं इंतहाई माजरत चाहता हूँ कि बहुत सारे टॉपिक थे उस पर गुफ्तगू करनी थी। आप मुझे ये सबसे पहले ये बताइए कि जो 55 रुपये वाली बात कही हमारे प्यारे भाई सरवत एजाज कादरी साहब ने, उस पर ज़रा रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी देर की मेहरबान आते आते, देर आए दुरुस्त है। आज माशाल्लाह मेरे लिए भी बड़ा एजाज़ का मुकाम है कि मेरे पास तीनों ही मेरे जो दोस्त हैं वो इंटरनेशनली तौर पे भी फेमस हैं और माशाल्लाह से मुफ्ती भी हैं, उलमा भी हैं और बड़े सिंगर भी हैं। मतलब तो मुझे लगता है कि आज मेरे लिए बहुत एक अच्छा दिन है, तो इनसे भी सीखने का मौका मिलेगा। आपने कहा कि 55 रुपये बढ़ा दिए, मैंने ये पिछले भी 2 शोज़ में इसके ऊपर बात की थी, मगर जब दोबारा आपने सरवर भाई ने कहा है तो यकीनन जवाब देना लाजिम बनता है। बड़े कुछ सेकंड का जवाब दें, फिर दूसरा सवाल आपके लिए हाजिर है सर। देखें जी, बात ये है कि हमारी हुकूमत जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ हाउ टू मेक मनी, हाउ टू अर्न मनी एंड हाउ टू गेट मनी, और वो किस तरह करेंगी, आवाम का खून चूस कर करेंगी। 69 रुपीज़ डॉलर में जो है ना पर बैरल था, ठीक है। 28 दिन का रिजर्व था, ये पेट्रोलियम मिनिस्टर ने हमें कहा था। और आप जो है उसके बाद फौरी तौर पे आपने जो है, अभी आपने कोई चीज़ परचेजिंग नहीं की। यार अगर आप एक चीज़ परचेज कर रहे हैं तो मुझे समझ में आता है कि आपने चीज़ परचेज की है, तो आपने चीज़ ही परचेज नहीं की और आपने हवा में 55 रुपये बढ़ा दिए। और 55 रुपये से जो आवाम की तिजोरियों से और आवाम की जेब से जो पैसे निकाले हैं वो तकरीबन 92 अरब रुपीज़ हैं। कौन जिम्मेदार है इसका? तो बात तो सच है, मगर बात तो रसवाई की। और आप भी कहते हैं जावेद भाई हाथ हल्का रखो, मैं कहता हूं जनाब हाथ नहीं, आप हाथ हल्का या भारी आपका जो दिल चाहे वैसा करें। यहाँ जो आज बैठे माशाल्लाह से शहर कराची के वो शेर हैं कि वैसे तो मैं सर आप शाहीन की परवाज़ में आके वैसे भी शेर हो जाते हैं। बिल्कुल जी, शेर हो जाते हैं, शेर भी सुना देते हैं और चले मैं शेर पे फिर आपको शेर सुनाता हूँ। और खासकर ये शेर मैं सुनाऊंगा अपने बड़े भाई के लिए, क्योंकि इनकी जो काम है, इनकी काविशें, हालांकि मैं बहुत शाज़ नादिरी किसी के लिए बात करता हूँ, मगर ये भाई मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है कि ना सर झुका के जिए ना नजर चुरा के जिए। क्या बात, ना सर झुका के जिए ना नजर चुरा के जिए, सितमगर की आंखों में आंखें मिला के जिए, और 2 घड़ी कम जिए तो क्या हुआ, और 2 घड़ी कम जिए तो क्या हुआ, ये वो हैं जो अपने हिस्से की शमा जला के जिए। क्या बात है। तो ये वो शहर कराची का पॉजिटिव चेहरा है, उम्मत मुस्लिमा का पॉजिटिव चेहरा है। हमारे डॉक्टर साहब रफीउद्दीन साहब उम्मत मुस्लिमा का चेहरा है। ये हमारे इंटरनेशनल सिंगर हैं, ये पाकिस्तान, मोहम्मद अली शेखी साहब, ये पाकिस्तान के नुमाया चेहरे हैं। जी मैं कहता हूं अगर इन सियासतदानों से, अगर देखिए हमारा अलमिया क्या है, कर्ज पे कर्ज लिया, कर्ज पे कर्ज लिया अशराफिया ने। मैंने कल भी कहा था कि हमारे यहाँ महंगाई जो है पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने से कम नहीं होंगी, अशराफिया की अय्याशियां खत्म करने से होंगी। ठीक है, तो लुबे लुबाब ये है जनाब, खत्म करो इस अशराफिया की अय्याशियां। अच्छा, परसों भी जो मेरी आज माशाल्लाह, सबसे पहले तो मैं उनको गवर्नर साहब के लिए मुबारकबाद पेश करूंगा, निहाल भाई को, और निहाल हाशमी भाई से भी 2 दिन पहले जो डिबेट हुई। सर मैं ये बता दूं, निहाल हाशमी साहब ने क्या कहा है, हर्फ लेने के बाद मैं अपनी तरजीहात तय करूंगा। निहाल हाशमी साहब
कराची में एक आइनी गवर्नर हूँ और आइन के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियाँ निभाऊंगा। निहाल हाशमी साहब का कहना है पाकिस्तान की तमाम सियासी कारकुनान और सिंध का हर फर्द का शुक्रगुजार हूँ। निहाल हाशमी साहब और जिन लोगों ने मेरे लिए दुआएं की इनका भी शुक्रगुजार हूँ। शाहीन की परवाज़ का और जावेद सिद्दीकी साहब जी, मैं परसों ही बात हो रही थी शाहीन की परवाज़ में। देखिए, शाहीन की परवाज़ में बात हुई और बड़ी दबंग बात हुई और दुनिया ने देखा माशाल्लाह से कि क्या बातें हुई। तो मैं सिर्फ ये कहूंगा, सबसे पहले उनको मुबारकबाद दूंगा। अच्छा, कामरान टिसूरी भाई भी अच्छे इंसान थे, उन्होंने भी बहुत खिदमत की। देखें, हम कारोबारी सर मुबारकबाद देने का तरीका ये होना चाहिए ना कि शाहीन की परवाज़ से जावेद सिद्दीकी साहब फराद अकबर शाहीन की तरफ से मुबारकबाद। हमारा बैठने का मकसद ही यही है कि आप हमारे जो है वो शाहीन की वो परवाज़ है कि दिस क्वालिटी मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ठीक है, तो बात ये है कि सबसे पहले तो मैं निहाल हाशमी साहब को वंस अगेन मुबारकबाद। और मैं 2 दिन पहले जो उन्होंने मुझे लाइव अप्रिशिएट किया था कि और उनके ये अल्फाज थे कि जावेद सिद्दीकी तुमने हमें आईना दिखाया है, तुमने हमें सच दिखाया है और तुम जैसे लोग रहनुमाई करेंगे। तो मेरी उनसे बड़ी मौदमाना हाथ जोड़ के दरख्वास्त है कि जनाब गवर्नर साहब इंशाल्लाह आप हो जाएंगे, अल्लाह ने चाहा कल हल्फ ले लेंगे। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि हम अपनी बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से आपको अपनी खिदमत पेश करना चाहते हैं और आपको जिस जगह लगे, जिस जगह पे लगे, जिस प्लेटफॉर्म पे लगे कि चाहे वो बिजनेस कम्युनिटी के लोगों की ज़रूरत हो, चाहे आवाम के लिए ज़रूरत हो, इंशाल्लाह जावेद सिद्दीकी की पूरी टीम तमाम उलमाओं के साथ, तमाम कराची के लोगों के साथ आपके साथ शाना बशाना खड़ी होगी। हमें सियासत नहीं चाहिए। मैंने कल भी ये बात कही थी कि कौन सी पार्टी क्या कर रही है मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं हमारे कराची के लिए कौन सी पार्टी क्या कर रही है हमें ये देखना है। अब जैसे देखें, बात ये है कि मैं मुहावरन एक मलाकन ये जुमला कहता हूं कि पाकिस्तान में बोल बच्चन और इंडिया में अमिताभ बच्चन। ये नहीं चलेगा जी, ये नहीं चलेगा। ठीक है ना, अब काम करने की जरूरत है। ठीक है, जोश खिताबत में आके तो हम ना जाने क्या क्या वादे कर लेते हैं कि ठीक है ना, अब कराची को लॉलीपॉप की जरूरत नहीं है। अब कराची के लोग जानते हैं, कराची के लोग पढ़े लिखे हैं। मैंने कल भी ये बात कही कि कराची को जो है उसका इख्तियार दो। यकीन करें, ये बाइख्तियार कराची होगा तो ये पूरा मुल्क चलेगा, क्योंकि कराची चलता है तो पूरा मुल्क पलता है। तो जनाब बात ये शाहीन की परवाज़ से ये मैसेज मैंने दे दिया और इंशाल्लाह इसको आप वायरल भी कीजिएगा। और गवर्नर साहब आप हमें बुलाएं, हम चाहते हैं कि हम आपके साथ बैठ के नशिस्त करें और हम आपके हर उस काम में हाथ बटाएं। और शाहीन की परवाज़ को बुलाएं ना, पूरी टीम को बुलाएं। जी, शाहीन की परवाज़ के साथ पूरी टीम भी, हम टीम का हिस्सा ही है ना सर। यकीनन पाकिस्तान के लिए क्या है? पाकिस्तान के लिए तो जिंदाबाद है जी। नहीं बोल बच्चे देखिए, नहीं वो एक अलग चीज है, वो तो एक मलाकन पहराए में कहा मैंने ताकि लाइटर मूड हो जाए। काफी सीरियस हो गए आप लोग माशाल्लाह बैठे हुए हैं, आप सब मेरे बड़े हैं। तो लुबे लुबाब ये है कि जनाब अब वक्त आ गया है कि मिल के काम करें, हमें एक दूसरे को डिग्रेड करके मिल के काम करें। बहुत शुक्रिया। आपकी तरफ आता हूँ। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई ने पहला बयान जारी कर दिया है। मुंतखब होने के बाद शुहदाए के खून का बदले के हक से दस्तबरदार नहीं होंगे। मुश्तबा खामनई, कभी कभी अल्फाज रखा जाती है ज़बान। जी मोहम्मद अली शेखी साहब, ईरान के सुप्रीम लीडर की शहादत पे आप क्या कहेंगे? ये माइक आप ले लीजिए ज़रा। जी ये माइक में निकला है। जी ज़रा मोबाइल को आप रख दें। जी 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 अच्छा जी आप कहिए फ़ारसी में ईरानी भाइयों के लिए। हाँ जी, हमारे ईरानी भाइयों के लिए। जी برای هموطنان عزیزم، برای همچشمان عزیزم عرض میکنم که ما اندوه عمیق خود را نسبت به مرگ تراژیک فرمانده عالی رتبه ابراز میکنیم و اذعان میکنیم که علاوه بر این که مردی شجاع و دانا بود عملا یه دفاع بسیار قوی برای ایران ایجاد کرد. او رهبری قدرتمند بود که از روی کردهای نو آوارانه برای مقابله با غرب حمایت میکرد، مانند بدون جنگ اما با گفتگو و تضمین. یہ ذرا تھوڑی سی ثقیل فارسی ہے. जी हमारे ईरानी भाई तो समझ रहे हैं ना, ईरान के लिए बिल्कुल मोहब्बत का दर्ज जा रहा है और अमन का दर्ज जा रहा है और जहां तक पहुंचे वो बेहतर है। हमारे ईरानी भाई समझ रहे हैं। कहिए दिल की बात शाहीन की परवाज़ से। ये जुमले को भी आप ईरानी ज़बान में कहिए दिल की बात शाहीन की परवाज़ से। بگویید پرواز شاهین شاهینه. ज़बरदस्त, बहुत आला बहुत आला। اردو کا ترجمہ بھی بتا سکتا ہوں آپ کو کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی ٹریجک ڈیتھ پہ
ہم بہت مائک کو تھوڑا قریب کر لیں. بہت افسردہ ہیں اور وہ ایک بہت ہی عالی مرتبت لیڈر تھے ہمارے, اور وہ بہت شجاع اور اسی طرح بہت انٹلیکچوئل, پڑھے لکھے, سمجھدار تھے, اور انہوں نے ایران کے لیے ایک بہت مضبوط دیوار, بہت مضبوط دفاع قائم کیا. یہ بات ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور پھر وہ کہہ رہے تھے کہ مغرب سے, غرب کا مطلب ہے مغرب, یورپ, امریکہ, ان سے بات کرنے کے لیے صرف فورس سے کام نہیں لینا چاہیے, بلکہ یہ اس کا نام لکھا ہوا ہے تضمین. تضمین کا مطلب ہے گفتگو, گفت و شنید. انہوں نے کہا کہ یہ اس کو ایکسٹریمزم کو آپ کنارے پہ رکھیں اور سمجھداری سے کام لیں. یہ بہت بڑی بات ہے, بہت بڑا چینج لائیں ایران میں. چونکہ ابھی جو کچھ ہوا ہے وہ تو خیر ہماری سمجھ سے باہر ہے کیوں ہو رہا ہے وہ, مگر یہ بہت بڑے آدمی تھے اور فرشتہ مانند بہت بڑے آدمی, دلیر آدمی تھے. دلیر آدمی تھے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. شہید ہوئے. کوئی شک نہیں ہے, جب قرآن کی ایک واضح دلیل ہے کہ یہ یہود و نصارہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. بالکل بالکل صحیح. تو آج جو ان کے تلوے چاٹ رہے ہیں نا, تو ان کا مقام بھی میں آپ کو میسج دے دوں کہ ذلیل خوار ہونا پڑے گا ان کو, کیونکہ یقین کریں مسلمان کا ہی ہے. بالکل صحیح. اور شاہین کی پرواز سے میں میسج دینا چاہتا ہوں تمام مسلم ممالک کو کہ خدا کے واسطے آپ اپنی UNO بنائیں, آپ اس کو یوٹیلائز کریں, اسلامک UNO بنائیں, آپ اپنے فیصلے خود کریں. آپ ایٹامک پاور ہیں ماشاءاللہ سے, آپ کے اندر اپنی کیپیسٹی ہے, آپ کی اپنی حیثیت ہے. یقین کریں آنے والا دور بھی یہ قرآن کہتا ہے کہ مسلمانوں کا ہوگا انشاءاللہ. تو پھر ہم ان یہود و نصارہ کے پیچھے کیوں پڑیں, ان لوگوں کے پیچھے؟ تو یہ تو ہمارے کبھی بھی نہیں ہے. اور جو بات قرآن نے لکھ دی وہ حرف آخر ہے. تو یہ بات سمجھنے کی دیر ہے. ایک طرف ہم ٹرمپ کو جو ہے نوبل ایوارڈ کا ہمارے دوستوں نے کچھ کہا کہ وہ دیں گے, تو مطلب بنتی نہیں ہے بات, اور الحمدللہ انہوں نے دیکھا. تو بات یہ ہے کہ میں بات کہوں گا تو بات بہت دور تک نکل جائے گی. سر اتنی دور تک تو چلی جائے, آپ ذرا اپنی جو آپ لیپ ٹاپ کے حوالے سے, آپ کی شاپ کے حوالے سے آپ ذرا بتانا چاہ رہے ہیں وہ بتائیے شاہین کی پرواز سے. شاہین کی پرواز کے تھرو یہ میں میسج دینا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ جی اس وقت ٹیکنالوجی کا دور ہے, اور ٹیکنالوجی ہی سب کچھ ہے. ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اپنے قرآن کے ذریعے اور ٹیکنالوجی کے ذریعے, ٹھیک ہے نا. تو میں آپ کو یہ آفر دیتا ہوں کہ 10 to 20% جو ہے میں لیپ ٹاپ میرے پاس آئیں. میرا ڈسپلے سینٹر ہے ناس پلازا میں, اور گلی نمبر 4 ہے. شاپ نمبر یا ڈسپلے سینٹر کہنا G170 ناز اینڈ ڈیجیٹل پلازا MA جناح روڈ, اور موبائل نمبر ہے 0300218839. آپ اس پہ مجھے واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ میں کوئی بہت بڑا دعویٰ تو نہیں کرتا, مگر یہ ضرور کروں گا کہ اسٹوڈنٹ کے لیے جو 10 to 20% جو اپنا منافع ہے وہ ختم کر دوں گا انشاءاللہ, تاکہ وہ آئیں اور یقین کریں. میرا ایمان ہے کہ اگر شاید اس نے ایک لفظ اس لیپ ٹاپ سے پڑھ لیا تو ہمارے دین اور دنیا دونوں ماشاءاللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر رفیع صاحب. آپ دی نوبل کمپنی کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میں یہ کہوں گا کہ میں نے اسے استعمال کیا, بہت شاندار نوٹس ہیں اس کے, مشام جہاں کو معطر کرنے والی. اور ڈسکاؤنٹ کے حوالے سے بتائیے کچھ. ڈسکاؤنٹ تو انہوں نے شاید 25% رکھا ہے نا. جی آپ کو معلوم ہوگا اس میں, آپ نے منگوایا تھا نا سر, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ بتائیے کیمرے کو دیکھتے ہیں. وہ 25% ڈسکاؤنٹ, 5 میں بات جو ہے پرفیوم فری اور کرنا چاہتا ہوں. جی کہیے. وہ بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے روزی اور رزق کا وعدہ کیا ہے. جی, کھانا روزی نہیں ہے, جی برکت آئے گی جس روزی میں وہ روزی ہے. سبحان اللہ. کھانا تو سب لوگ کھاتے ہیں, لوگ خنزیر بھی کھا لیتے ہیں, کیا کیا چیزیں کھا لیتے ہیں, ہے نا, کیڑے مکوڑے, تھائی سوپ میں کیا کیا نہیں پڑا. کھانا وہ ہے جو حلال روزی کا ہو. ٹھیک. دوسری بات, ایک مرتبہ ہمارے آقا و مولا حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت حضرت میں ایک مزدور آئے. آپ نے جب ہاتھ دیکھا تو گھٹے پڑے ہوئے. آپ نے ان کے ہاتھ کو چوما اور فرمایا الکاسب حبیب اللہ, محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے. اللہ کا دوست کسے کہتے ہیں؟ ولی اللہ فرمایا ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے کہ روزی حلال کمانے سے ہم ولی اللہ بن رہے ہیں. سرکار نے جو فرمایا وہ حق ہے اور سچ ہے, کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. آپ نے جو فرمایا وہ حق ہے. دنیا چاہے کچھ بھی کہے کہ میں نے اس طرح سے کمایا, ایسے میں نے ترکیبیں لڑائیں, اس طرح سے میں نے قرض لیے, بینکوں سے قرض لیے,
دوسری فراز میں ایک یقین کی بات بتانا چاہتا ہوں, یہ پورا پاکستان یہ سن لے گا نا, یقین کریں 2005 کے ہم زلزلے میں گئے, میں یہ سمجھتا ہوں اگر میں نہیں جاتا تو زندگی میں بہت کمی رہ جاتی. وہاں ہم نے دیکھا کہ ایک بچوں کا اسکول تھا, اس میں کتے نے راستہ بنایا ہوا تھا, وہ اندر جا رہا تھا, دیکھا منہ میں کچھ ہے, واپس آئے تو منہ خالی. تو کسی نے ڈبل روٹی دی, کسی نے کچھ دیا, وہ اندر لے گیا, کہ اس کا مطلب ہے اندر زندہ ہے کچھ. جب سب نے ہٹایا اور تو 6-7 بچے زندہ نکلے. تو اللہ پاک نے جانور سے پال کے دکھایا. میرے چھوٹے بھائی عاصم صدیقی جو سیکرٹری ہیں, وہ اور ان کے دوستوں نے, ہم وہاں موجود تھے. آپ کے 2 بھائی سیکرٹری ہیں نا؟ 2 بھائی تھے. تو انہوں نے کیا کیا, ایک مکان کو جب اسے بولا تو ایک قاری صاحب نکلے, اور قاری صاحب بالکل ٹھیک رمضان تھے, ان کو کچھ پلانے کی کوشش کی. انہوں نے کہا میرا روزہ ہے. کہا حضرت روزہ کیسے رکھا؟ کہا صبح صبح ایک دھار پھوٹتی تھی تو میں اسے پی لیا کرتا تھا, سبحان اللہ, اور اللہ کی قسم سحری کے لیے خوان رکھا ہوتا, اور اللہ ہی کی قسم افطاری بھی رکھی ہوتی تھی. تو اللہ پاک نے براہ راست پال کے دکھایا. تیسری مثال, اور یہ ایسی مثال ہے ہم سب رونے لگے, اور آپ بھی اسے سنیں گے اور ہمارے ناظرین بھی یہ سنیں گے. ایک ایسی مثال ہم نے دیکھی زندگی میں, کبھی میں ڈاکٹر بھی کہہ رہا ہوں کہ میرے اوقات خطا ہو گئے, کہ 9ویں دن ایک عورت کو ہمارے بھائیوں نے, ان لوگوں نے نکالا تو سڑ چکی تھی وہ, اور ایک طرف سے دودھ آ رہا تھا, اور وہ بچی اس سے لپٹی ہوئی دودھ پی رہی تھی. جب اسے چھڑایا تو منہ سے دودھ نکلا. اندازہ لگائیے, اللہ نے جانور سے پال کے دکھایا, اللہ نے مردار سے پال کے دکھایا, اور اللہ پاک نے براہ راست پال کے دکھایا. اور ہم یہ ڈر رہے ہیں کہ کراچی میں اللہ میں نہیں پالے گا, حیدرآباد میں اللہ نہیں پالے گا, ماتلی میں اللہ نہیں پالے گا. اپنے دلوں کو کھولیے, اور یہ وقت ہے کہ آپ خرچ کیجئے. ایک بات اور, میں سربت بھائی کو وقت آج زیادہ ملنا چاہیے تھا, آخری بات کہہ رہا ہوں. بہت بڑے بڑے بزرگوں نے, مفسرین گرامی نے, محدثین نے, اللہ والوں نے ایک بات فرمائی ہے, وہ میں آج کے دن سے عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ دن, یہ جو کوریلیٹ ہو گئی نا, یہ کبھی کبھی آتا ہے. شب جمعہ جس شب قدر کی رات میں آ جائے, جیسے آج 23ویں ہے, تو فرماتے ہیں عین ممکن ہے کہ وہی شب قدر ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جی سرود بھائی, پچھلے سال بھی اسی طرح یہ 23ویں تھی شب. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اس بارے میں کچھ بتائیں نا سر. یہ بتایا ڈاکٹر صاحب نے, وہ ریپیٹ ہو جائے گا. اچھا ریپیٹ ہو جائے گا, چلیں کوئی بات نہیں. سرود بھائی, یہ دی نوبل کمپنی کی طرف سے آپ کے لیے انڈیپینڈنٹ پرفیوم ہے. اچھا ماشاءاللہ, یہ آپ کے لیے ہے. یہ محمد علی شیخی صاحب آپ کے لیے, حضرت صاحب ذرا آپ دے دیجیے گا. محمد علی بھائی, جاوید صاحب آپ کو میں کل دے چکا ہوں. سرود بھائی, میرے پاکستانیوں کے لیے ہمیشہ کی طرح ایک دبنگ میسج. سب سے پہلے تو دعا کریں گے اللہ تعالیٰ مسلم امہ کو ایک اتحاد عطا فرما دیں. آمین کہیں. اور ابھی جو ذکر ہو رہا تھا وہاں کے ایران کے رہبر کا, تو جو خاص بات, جو ایک جملہ تھا, جو عوامی جملہ جسے کہتے ہیں کہ آپ نیچے بنکر میں چلے جائیں, آپ اس میں چلے جائیں, آپ کہیں چھپ جائیں, کہیں آپ کو سیف کر لیں. تو کہا بتاؤ کیا میری عوام سیف ہے؟ میری عوام کیا بنکر میں آ جائے گی ساری؟ یعنی ایک بہادری کا یہ ایک جملہ تھا. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری لیڈرشپ جو ہے, ہم دبئی اور انگلینڈ بھاگنے کے بجائے ایک پہنچے کہ میری قوم سیف ہے, اور ہمیں سب کو اب ملنا پڑے گا. اتحاد, اتفاق کی وہ برکتیں ہیں جو یقیناً ہم سب فیض یاب ہو سکتے ہیں. یہ جو 80 سال کا بھی میں اور آپ ذکر کر رہے تھے, کیا ہے, ہم ان کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے وزیر اعظم بناتے ہیں, سب کچھ بناتے ہیں. پتہ اس قوم کے لیے کون سوچے گا؟ آج دوسری قومیں ہم سے آگے چلی گئی. آج ہم سے وہ افغانستان, بنگلہ دیش, آپ جا کے دیکھیں, چیزوں کو دیکھیں کہاں پہ ہیں. ہمیں ایک ہونا ہوگا, یونائٹڈ ہونا ہوگا, مل کر. اور میں کہتا ہوں کہ جو خوبصورت مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی میں یہ رحمت, برکت والا, مغفرت والا, جہنم کی آزادی سے جو ہمیں عشرہ عطا فرمائی, ہماری ٹریننگ ہے. اور ٹریننگ کے بعد یہ ہے کہ اگر آپ کے ٹریننگ کے اینڈ میں ہم کیسے چیک کریں میرے بخار ہے, میں چیز ہے, تو میں نے بزرگوں سے پوچھا حضرت کیسے
سے ہمیں پتہ چلا کہ اگر میری نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے, میں نے کوئی اچھے اعمال کیے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے. کہا اگر فرض کرو تم نے کوئی نیکی کی اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ وہ توفیق دی تو سمجھو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی نیکی قبول ہے. اسی طرح اگر آپ نے نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو فجر کے بعد ظہر کی توفیق دی, ظہر کے بعد عصر مغرب عشاء کی توفیق دی, تو اللہ کی بارگاہ میں آپ کی نمازیں قبول ہے. ہمیں یہ جب مہینہ اینڈ ہو رہا ہے, ہمارا محاسبہ ہوگا اس مہینے کے اینڈ میں کہ ہم نے اس مہینے سے کیا اچیو کیا. ہم نے جو ٹارگیٹ تھے, تقوی کے ٹارگیٹ تھے, ہمیں اصلاح کے ٹارگیٹ تھے, کیا ہمارے سے دل سے حسد دور ہوا, کیا ہمارے دل سے منافقت دور ہوئی, کیا ہمارے دل سے غیبت دور ہوئی, کیا ہمارا دل کلیئر ہوا, ٹرانسپیرنٹ بنا, صاف ستھرا ہوا, کہ میرے اندر کوئی تبدیلی آئی کہ میں ایک مہینے کے بعد کہوں میں آج کے بعد کسی سے جھوٹ نہیں بولوں گا, آج کے بعد میں کسی کے ساتھ حسد نہیں کروں گا, آج کی میں کسی کی ترقی کو دیکھ کے منافقت نہیں کروں گا, کسی کی ترقی کو دیکھ کے حسد نہیں کروں گا. اگر یہ تبدیلی رمضان کے اینڈ میں آپ کے اندر آ رہی ہے تو سمجھو یہ بر روزہ آپ نے اس مہمان کو, جو ہم کہتے ہیں رمضان مہمان ہے اللہ کا مہمان تو اپنی جگہ ہے, ہم مہمان ہیں. پتہ نہیں اگلے سال ہمارا رمضان ہے یا نہیں ہے, وہ اللہ کا مہمان تو آتا رہے گا, ہر سال آئے گا, میں اور آپ نہیں ہوں گے, لیکن اللہ کا مہمان آتا رہے گا. ہمیں اسے راضی کرنا ہے, سچے دل سے توبہ کریں اور کہیں کہ آئیں. ہم صرف مسلم امہ کے احتیاط کی. شاہ فیصل کا قصور یہ تھا نا, اس کو مارنے کا قصور یہی تھا نا, اس نے کہا تھا ان کا تیل بند کر دو, خدا کی قسم ان کے جہاز نہیں اڑ سکیں گے جو ہم جس یورپ اور جس پہ ناز کرتے. آپ اس کو گولی سے اس کے صرف تیل بند کر دیں. سارے وسائل فراز بھائی ہمارے پاس اللہ نے ہمیں ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں, تیل, پیٹرول, دنیا کی ساری نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے. نہیں دی تو ہمارے پاس کوئی قیادت نہیں ہے. کوئی ہمیں ایک صلاح الدین ایوبی چاہیے اس دور کو بدلنے کے لیے. اور اس رمضان کو منا لو, اس رمضان کو منا لو. پتہ نہیں ہمارا آج آخری رمضان ہو سکتا ہے آج ہمارا آخری روزہ ہو. اور میں ہم کل آپ سے فراز بھائی کل کہہ رہا ہوں, جاوید بھائی کہہ رہا ہوں, یار سرورت کل بیٹھا ہوا تھا نا یار چلنا آج اس کے جنازے میں چلنا ہے. دکھ ہے, اتنا دل پھٹتا ہے کہ میری قوم مر رہی ہے, میری ماں بہنیں یتیم ہو رہے, بیوہ ہو رہے, پوری مسلم امہ ہی عذاب میں, تکلیف میں, آزمائش میں. اللہ رحم کریں ان بزرگوں کے صدقے سے اللہ آسانیاں. بہت آسانی. جاوید بھائی جلدی سے پاکستانیوں کے لیے 20 سیکنڈ کا میسج جلدی سے. پاکستان ہے تو سب کچھ ہے. پاکستان نے ہمیں سب کچھ دیا, ہم نے کیا پاکستان کو دیا یہ سوچیے. جی محمد علی شیخی صاحب پاکستانیوں کے لیے میسج. ہمارے میں یہ کہاوت ہے کہ از تو حرکت مائک پہ دیجیے, مائک پہ. جی جی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ از تو حرکت از من برکت. مطلب یہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے نا, ہم حرکت کریں گے تو برکت ہوگی. یہ ٹیسٹ کی جگہ ہے دنیا ہم سب کے لیے. ہماری جو اصلی لائف ہے وہ تو ہمارے مرنے کے بعد شروع ہوگی. یس ایگزیکٹلی. تو ابھی آپ یہ ہمیشہ سوچیں کہ خود بخود کوئی چیز نہیں ہوگی, یہ آپ کو پہلے کرنی پڑے گی, کوشش محنت کرنی پڑے گی, اور پھر آپ دعا مانگیں اس کی کامیابی کے لیے, تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ برکت دے گا. اور یہ فرقہ واریت جو تھی وہ یہ اپنے خامنائی صاحب نے, یہ واحد لیڈر ہیں جو آئے تھے فرقہ واریت ختم کر رہے تھے. ایران میں جو سنی شیعہ کا چکر تھا اور بہت زیادہ ماتم کا چکر, یہ انہوں نے بالکل آہستہ آہستہ انہوں نے اچھائی کی طرف لے گئے. اور چونکہ سنی شیعہ کے ڈفرینس سے آپ کے دشمن جو ہے نا وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. بیسکلی دیکھیں آپ کو ڈیوائڈ کر کے, ہاں سنیوں میں اتنے سارے فرقے, شیعوں میں اتنے فرقے. تو میسج یہ ہے کہ مل کے رہیے, متحد ہو جائیے سب محبت کے ساتھ. جی حضرت صاحب 10 سیکنڈ کا میسج ہے, ٹائم بہت کم ہے ہمارے پاس. قوم ہے اتحاد سے آزاد, ملک ہے اتحاد سے آباد. قوم جب اتحاد کھو بیٹھی, اپنی پونجی سے ہاتھ دھو بیٹھی. کیا بات ہے, سبحان اللہ. یہ جب ایسس کیپسول کی آپ نے اتنی تعریف کی, تو ایسس کیپسول آپ کے لیے یہ حضرت صاحب آپ دیجیے گا اپنے مبارک ہاتھوں سے. اچھا جی بہت شکریہ محمد علی شیخی صاحب, آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر رفیع صاحب بہت شکریہ. جاوید صدیقی صاحب, سرورت بھائی صدیقی بھی ہیں بھائی, آپ کا شکریہ بہت نہیں, بہت سارا شکریہ.
میرے پیارے بھائی سروت اجاز قادری صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، لمبی زندگی و صحت دے، حاسدین کی حسد سے بچائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہر جائز دعا آپ کی قبول فرمائے۔ اللہ آپ کے حق میں بھی یہ ساری دعائیں قبول بہت آپ تو بہت خود مدینے سے مانگ مانگ کے آئے، رو رو کے مانگے ہوں گے، بل تڑپ تڑپ کے مانگا ہوگا آقا کی بارگاہ میں جا سبحان اللہ صلی اللہ اللہ علیہ راضی ہو۔ وسلم۔ جی ہم سب آج جو کلوز کریں گے وہ اس طریقے سے کریں گے سروت بھائی، یہ تیرا پاکستان، یہ میرا پاکستان، سب مل کے بولیں گے، یہ تیرا پاکستان، یہ تیرا پاکستان، یہ میرا پاکستان، یہ میرا پاکستان، اس پہ دل قربان، اس پہ دل قربان، اس پہ جان بھی قربان، اس پہ جان بھی قربان، پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاکستان عوام زندہ باد۔ بہت شکریہ۔